تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوتیں دی ہوں گی کہ برابری کا بدلہ لے سکتے ہو پر صبر بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی باتیں سمجھائی ہوں گی. بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ آیتیں آ چکی تھیں اس وقت، پر اسلام کا میسج یہی تھا کہ یتیموں کی ہیلپ کرو، بچیوں کو نہ مارو جو پیدا ہوتی ہیں، اللہ ان کو دے گا، محبت کرو سب سے، بٹو مت. تمہارا اور میرا باپ، ہم سب کا باپ جو ہے وہ ایک ہے، آدم علیہ السلام. ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے ماں باپ ایک ہیں، تو بٹو مت. دیکھو سورج تم پہ بھی چمکتا ہے، اوس والو اور خزراج والو تم پہ بھی چمکتا ہے. جب خدا نہیں بٹا ہوا تو تم اس کے بندے ہو کے کیسے بٹے ہوئے؟ اگر وہ بٹا ہوا ہوتا تو ایک پہ سورج چمکاتا، دوسرے پہ نہ چمکاتا، ایک کو پانی دیتا دوسرے کو نہ دیتا. یہ قرآن کی ٹیچنگز ہیں. بھلے آج ہم ان ٹیچنگ سے منہ پھیر کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ آیتیں اللہ کی آسمان اور زمین میں موجود ہیں، بھلے ہم ان سے منہ پھیر کے کھڑے ہیں. یہی اسلام کا پیغام تھا اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. ان کے جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا یہ دشمنی ختم کرا دے گا. آپ کا جو میسج ہے نا یہ ہم کو یونائٹ کرا دے گا. ورنہ اگر وہ سمپلی دیکھیں ایک توحید کی بات، تو اگر وہ اس کو اینالائز کریں سمپلی کہ جی توحید ایک خدا، وہ تو کہیں گے تو پھر مکے میں ان کے جو ہے ڈویژن ہو گئی ہے اس سے. اگر کوئی بولے سوچے تو بولے کہ ایک خدا کی بات کریں تو مکے میں ان کے اوپر ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، لڑ رہی ہیں آپس میں. تو کس بات پہ جو ہے انہوں نے یہ بولا ہوگا کہ آپ سے دشمنی ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ توحید جو ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ عرش پہ صرف الرحمن ہے. جو اسلام کی توحید ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے الرحمن اور الرحیم کے، محبت کے خدا کے، رحم، لو، کیئر اینڈ مرسی کے خدا کے. تو انہوں نے کہا آپ سے جو ہے، آپ سے ہمیں امید نظر آئی ہے آپ کے اندر. یہ سمجھدار لوگ تھے جو دشمنی کو برا سمجھتے تھے، خون خرابے کو برا سمجھتے تھے. ورنہ بڑے لوگ ہیں جن سے جب جنگ کی بات ہو تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے جنگ کا نام سن کے، خون خرابے کا نام سن کے ان کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے لڑنے لڑائی کی بات سن کے. ان لوگوں کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں، پر یہ 6 ایسے نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہم. تو آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں واپس لوٹے مدینے، جبکہ اپنے قوم کو چھوڑ کے نکلے تھے. انہوں نے کہا نہیں ہم واپس جائیں گے، ہم جو آپ نے سمجھائی ہیں باتیں وہی سمجھائیں گے، اور آپ کے میسج کے ذریعے جو ہے یثرب میں امن آئے گا، پیس آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا آتا ہے کہ انہوں نے ان کو تھوڑا سا ایڈوائس وغیرہ دی، اور انہوں نے کہا ہم اگلے سال جتنے بھی لوگ ہم سے ہو سکے گا ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ انہیں. تو وہاں دوسری طرف مکے میں کیا ہو، یہ تو چلے گئے مدینے واپس، یثرب واپس چلے گئے. اب مدینے میں یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا اپنے گھر کے، سمجھیے آنگن میں ہی، اپنے گھر کے سامنے ہی. تو بھلے اس میں دیواریں تھیں چاروں طرف، پر دیواریں اتنی اوپر نہیں تھیں، چھت تو تھی نہیں، اور دیواریں کھینچنی پر اتنی نہیں تھی کہ سڑک پہ جاتا ہوا آدمی جھانک نہ سکے اندر. وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. کیونکہ یہی ہوا تھا نا کہ جب ابن الدغنہ جو کہ خود ایک کافر تھا، خود ایک نان مسلم تھا، اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروٹیکشن دی تھی، اور آپ نے اس سے پروٹیکشن لی تھی. یہ باتیں بھلے لوگ بڑے چبا چبا کے پریزنٹ کر کے نکل جاتے ہیں کئی بار سیرت سناتے ہوئے بھی، کیونکہ ان کو یہ تو بتانا ہوتا ہے نا کہ کافر سے تو جو ہے رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ قصے سنائیں گے تو پھر کیسے اپنی بات آگے کہہ پائیں گے، ورنہ لوگ کویشچن کریں گے. تو خیر وعدہ یہ ہوا تھا کہ ابن الدغنہ سے، کہ جب مکے والوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ پروٹیکشن تو دے رہے ہو اسے، پر اس سے بولو کہ اپنے گھر کے اندر ہی کرے اپنی عبادت، جو پڑھنا پڑھانا ہے جو بھی، باہر نہ کرے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ راضی کر گئے تھے. تو انہوں نے اپنے گھر کے ہی آنگن میں کہہ لیے، گھر کے سامنے ہی جو ہے بنائی جگہ کہ بو کے باہر نہیں کر رہا میں، تو ایک مسجد بنا لی انہوں نے اپنے گھر کے اندر یا گھر کے سامنے یا آنگن میں. تو اب جب وہ وہاں پڑھتے تھے تو لوگ آتے جاتے دیکھتے تھے، اور لوگ جو ہیں بس انہیں دیکھ کے ہی کئی بار بڑے امپریس ہو جاتے تھے کہ کس طریقے سے رو رو کے کتنے محبت سے اپنی کتاب پڑھتے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں کہ نازل ہوا ہے. کیونکہ ان کو سمجھ میں آتا تھا نا قرآن، ان کے دل میں اترتا تھا قرآن، تو ان کو رونا آتا تھا. ان کا ایک ایموشنل کنیکشن تھا قرآن سے، ایک قومی کنیکشن نہیں کہ ہماری کتابیں جی ہے، ہمارے اما ابا ہمارے دادا، مطلب ایک تو یہ والا چیز ہوتی ہے نا دور جہالت میں بھی تھی، جاہلوں کو بھی تھی. ایک تو یہ والا کنیکشن ہے، اور ایک ہے کہ جی ایموشنل کنیکشن، کیونکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک انٹلیکچوئل اور ایموشنل کنیکشن ہے.
اس بات سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قومی کنیکشن برا ہے اگر قرآن شریف کے ساتھ ہے, پر وہ تو ہر قوم کو ہوتا ہے اپنی کتاب کے ساتھ. پر ایک انٹلیکچوئل اور ایموشنل کنیکشن ہونا امپورٹنٹ ہے, جو کہ صحابیوں کا تھا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو لوگ ان کا یہ کنیکشن دیکھ کے کہ کس طریقے سے اپنی کتاب پڑھتے ہیں اور کنیکٹڈ ہیں اور ایموشنل ہیں, لوگ اسی سے امپریس ہوتے تھے. تو اب امیہ جو تھا, جو جس سے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے خریدا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور وہ لیڈر بھی تھا اس علاقے کا, سمجھی جو جس قبیلے کے علاقے میں وہ رہ رہے تھے, ان کے قبیلے کا علاقہ نہیں تھا, کسی اور قبیلے کے علاقے میں رہ رہے تھے. تو اس کو لگا کہ ارے اس سے بھی روکنا پڑے گا. تو انہوں نے جو ہے ایک ابن الدغنہ کو ایک اپنا ڈیپوٹیشن بھیجا. ابن الدغنہ میں تھوڑا پھر سے بتا دوں, یہ مکے کے نہیں تھے, یہ مکے کے پاس کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, اور ان کا ایک الائنس تھا, مطلب جڑے ہوئے تھے, وہ سب چھوٹے چھوٹے قبیلے جڑے ہوئے تھے, اور وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے مل کے جو ان کا بنتا تھا الائنس, اس کے ہیڈ تھے ابن الدغنہ. مسلمان نہیں تھے یہ. تو ان کو بھیجا کہ آپ نے اس کو پروٹیکشن دیا, پر یہ جو ہے جب نماز پڑھتا ہے اور یہ کرتا ہے تو اس کی تھوڑی بہت آواز بھی آتی ہے باہر, اور جو ہے اس کی دیواریں بھی ایسی ہیں تو لوگوں کو نظر آتا ہے, تو اس کو بولو کہ یہاں پہ مسجد بھی جو ہے ختم کریں. جی جو ہم نے وعدہ کیا تھا پروٹیکشن کا, مسجد ختم کرے نہیں بولا انہوں نے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے کہ جو اس نے بنائی ہے جگہ اور اس میں عبادت کر رہا ہے, یہ بھی نہ کرے. تو بس اپنے بند دروازوں کے اندر کرے جو کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو میں میسج بھیجتا ہوں ان کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن الدغنہ نے بھیجا کہ دیکھیے بات یہ ہوتی کہ آپ گھر میں کریں گے, تو اب گھر میں کیا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ آنگن میں, گھر مطلب دروازے کے اندر آپ جو ہیں عبادتیں کریں, وہ کریں, تو آپ جو ہیں ایسا مت کریے. اس پہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں جو ہوں اپنا جو جگہ میں نے عبادت کی بنائی ہے, میں اس کو نہیں چھوڑنے والا ہوں, اور میں نے جو وعدہ کیا تھا گھر میں آنگن بھی ہوتا ہے, تو میں نے آپ کی بات مانی تھی, ٹھیک ہے میں گھر کے باہر نہیں کروں گا, پر یہ میرا آنگن ہے یا میرے گھر کے سامنے کا ایریا ہے, میں اس میں کر رہا ہوں, اور اگر اب اس سے بھی روکا جائے گا مجھے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اب تک مجھے پروٹیکشن دی, آپ کی وجہ سے جو ہے مجھے اتنے دن لوگوں نے پریشان نہیں کیا, اور میں جو ہوں اس بات کو اب جو ہے نہیں کر سکتا, تو میں آپ کو جو ہے شکریہ کر دیا کہ جی تھینک یو, مجھے آپ کی ابھی پروٹیکشن اب اور نہیں چاہیے, میں اللہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن الدغنہ کو جو ہے ان کی جو پروٹیکشن تھی اس کے نیچے سے وہ خود نکل گئے. اب جو ہے جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس پروٹیکشن سے نکلے, اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا تھا, اور انہوں نے اپنے صحابیوں کو بتایا تھا کہ مجھے ایک جگہ دکھائی گئی ہے خواب میں کہ جہاں ہم سب ہجرت کر جائیں گے. وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ پانی ہے خوب, وہاں پہ کھجوروں کے درخت ہیں خوب, اور وہ دو کالے پتھروں کے بیچ میں. تو خوابوں میں تو تھوڑا سا ویسا میننگ ہوتا ہے نا کہ عجیب سا, پر ایکچولی مدینے کا جو میپ اگر آپ دیکھتے تو اسی انداز میں ہے کہ دو پہاڑیاں ہیں سائیڈ میں, ایک طرف کھجور کے پیڑ ہیں بہت سارے, اور وہاں پہ پانی بھی کافی ہے مکے کے کمپیریزن میں. تو بیسکلی مدینے کی جو ہجرت ہونی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ فیوچر جو ہے وہ یہ ہے. تو آپ نے آف کورس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابیوں کو بتایا بھی کہ کوئی بات نہیں, پروٹیکشن اٹھ رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, پر بہت جلد یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو جو 6 لوگ تھے یثرب کے, ہم یثرب میں آتے ہیں, تو ان لوگوں نے جتنے لوگوں کو سمجھا سکتے تھے اسلام, انہوں نے سمجھانے کی کوشش کری, پر ایک میٹنگ میں وہ کتنا سمجھے ہوں گے, کتنا سمجھا پائے ہوں گے, اور ہر کسی کا کیلیبر نہیں ہوتا. اسپیکر ایک ہر کوئی اچھا ایکسپلین کرنے والا یا اچھا, وہ ٹیلنٹ کی بات ہے کہ ہر کوئی اتنے کلیئرلی کئی بار نہیں سمجھا پاتا. تو انہوں نے جو ہے 5 لوگ جو ہیں وہ پھر لوٹے اگلے سال, اور وہ جو ہے 7 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے نئے,
5 لوگ جو ہیں 6 میں سے 5 پرانے پچھلے سال والے لوٹے اور اپنے ساتھ 7 نئے لوگوں کو لے کے آئے. ان 7 میں سے 2 لوگ جو تھے وہ اوس قبیلہ کے تھے، تو باقی سب خزراج قبیلے کے ہیں دونوں ہی یثرب سے. تو 2 اوس کے لوگ تھے، سمجھیے 7 اور 5 12 لوگ تھے، جس میں سے 2 اوس کے اور 10 خزراج کے. تو عقبہ میں ہی ان کی ملاقات ہوئی. پھر اگلے سال یہ 12 آدمی تھے، انہوں نے پھر بیعت کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. انہوں نے بیعت کری اور اس کو کہا جاتا ہے، اس بیعت کو پہلا عقبہ. پہلا عقبہ، عقبہ مطلب جگہ کے نام پہ پہلی بیعت سمجھ لیجیے کہ پہلا عقبہ. تو پہلی بیعت کی جگہ کہہ دیا، جگہ کے نام پہ کہہ دیا پہلا عقبہ. تو آتا ہے کہ ہم نے بیعت کری، وہ لوگ کہتے ہیں، آتا ہے روایتوں میں کہ ہم نے بیعت کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، رسول اللہ کے ہاتھ پہ، اور ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ جو کہ الرحمن الرحیم ہے اس کے ساتھ ہم کسی کو جوڑیں گے نہیں، شرک نہیں کریں گے، نہ ہم چوری کریں گے، نہ ہم زنا کریں گے، نہ ہم اپنی اولادوں کو ماریں گے. کیا مطلب اولادوں کو ماریں گے؟ کیونکہ وہاں بچی پیدا ہوتی تھی عرب میں تو اس کو ریت میں گاڑ دیا جاتا تھا. تو یہ بھی وعدہ لیا کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی نہیں ماریں گے، کیونکہ ہم الرحمن کی اگر پناہ میں آ رہے ہیں تو پھر الرحمن کے اس میں ہم ایسا تو نہیں کر سکتے نا. شیطان کے اس میں تو کر سکتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو مارو، پر الرحمن کے دین میں نہیں کر سکتے کہ اپنی اولادوں کو مارو یا خون خرابے کو پسند کرو یا نفرتیں کرو. نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے، گالیاں بھی نفرت میں ہوتی ہے. نہ ہم جو ہے غیبت کریں گے کسی کی، یہ بھی نفرت میں ہی ہوتی ہے غیبت. ایسا تو نہیں ہوتا نا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور پھر بھی اس کی غیبت کر رہے ہو. تو یہ یا تو آپ ان کو الگ الگ بیماریاں دیکھ لیجئے یا اس کا ایک جڑ دیکھ لیجئے، نفرت. تو اور انہوں نے یہ کہا کہ بیعت میں یہ بھی تھا کہ ہم کسی بھی اچھے معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ جو تم بیعت کر رہے ہو اگر اس پہ چلو گے تو جنت تمہاری ہے، اور اگر تم ان میں سے کوئی بھی گناہ کرتے ہو اور تمہیں اس دنیا میں اگر سزا مل جاتی ہے تو پھر قیامت میں تمہیں اس کا بیسکلی سزا نہیں ملے گی. اور اگر تمہیں اللہ اس دنیا میں چھپا دیتا ہے تمہارا گناہ، لوگوں کے سامنے نہیں لاتا، تو وہ اللہ اور تمہارے بیچ میں ہے کہ وہ تمہیں معاف کرے یا تمہیں سزا دے. تو اگر کوئی معافی چاہتا ہے، یہ بیعت میں نہیں ہے پر میں الگ سے ایکسپلین کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، معاف کرو گے تو معافی ملے گی. تو بے شک کون ہے جو گناہ نہیں کرتا اور کون ہے جس کے گناہوں پہ اللہ نے پردہ نہیں رکھا ہوا. تو ہر کوئی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، کہتے ہیں نا مردہ قبر کا حال جانتا ہے، تو ہر کوئی جانتا ہے اس نے کیا کیا گناہ کیے اور کن کن کاموں پہ اللہ نے اس کے پردہ ڈھکا ہوا ہے. بڑا بڑا کوئی بولے میں ولی اللہ ہوں یہ ہوں، وہ بھی جانتا ہے کہ اس میں کیا کمیاں رہی ہیں. تو پر اللہ معافی کس کو دے گا؟ قرآن سے کہتا ہے معاف کرو گے تو معافی ملے گی. تو پلیز دوسروں کو معاف کریے. جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کری ہے، آپ کا حق مارا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی کری ہے، اس کو معاف کریے، اس کو معاف کریے. تو انشاءاللہ آپ کو معافی ملے گی. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اگر آپ کے پردوں پہ گناہوں پہ پردہ ڈھکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اس پہ پکڑ نہ کرے بلکہ اللہ بولے جا تیرے ایسے گناہ ہیں میں نے معاف کیا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو کب ملے گی؟ سورہ نور آیت 21 اور 22، معاف کرو گے تو معافی ملے گی. خیر، تو جب وہ یثرب واپس گئے 12 لوگ، تو انہوں نے ریکویسٹ کری تھی کہ دیکھیے ہم تو پورے 1 سال محنت کر کے 12 ہی جمع ہو پائے، 12-13 سمجھیے، ایک نہیں آئے تھے پچھلے سال والے، 13 ہی لوگ ہیں ہم. کسی کو بھیجیے جو نا تھوڑا اچھے سے سمجھا سکے، ایکسپرٹ کوئی ہو جو سمجھا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کس کو بھیجا؟ بہت سارے صحابی موجود تھے، پر کس کو چنا؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عبدالدار قبیلے کے تھے، اور جب ہم نے حبش کی بات کری تھی اور بتایا تھا کون کون صحابی گئے تھے جن کی پرسنالٹی بہت سٹرونگ تھی، ان میں سے ایک یہ تھے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حبش سے واپس آ چکے تھے. تو ان کا کام یہ تھا، یہ نصیحت دے کے بھیجا تھا کہ آپ قرآن سنائیں گے اور سمجھائیں گے. تو مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عالموں میں سے تھے، سٹرونگ، ان کا انڈرسٹینڈنگ قرآن کی مضبوط تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. کیونکہ بہت کسی کو شہر کا ایک ذمہ داری دے دینا ہے نا، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا ہے نا، اپنے بھتیجے کو،
تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی، تو حضرت مصعب کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جو ہے وہ جا کے وہاں پہ اسد ابن زرارہ کے گھر رکے۔ اسد بن زرارہ وہ تھے جو پہلے 6 لوگوں میں سے ایک جو ایمان لائے تھے پچھلے سال، اور حضرت مصعب جو تھے ان کو جماعت بھی لیڈ کرنی تھی، امام بننا تھا، کیونکہ بھلے مسلمان ہو چکے تھے اوس اور خزراج کی کچھ لوگ، جو یہ بھی مسلمان کا چھوٹا سا گروپ تھا، پر اب بھی ان میں اتنی دشمنی تھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہ بھلے مسلمان تھے پر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ خزراج کا آدمی امام بن جائے اوس والے کے اوپر، یا اوس کا آدمی امام بن جائے خزراج والے کے اوپر۔ تو بھلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے پر یہ چیزیں ابھی بھی ان کے اندر اسٹرانگلی تھی، کیونکہ تربیت اتنی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے وقت گزار پائے تھے یہ لوگ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ٹھوکا پیٹی کر کے صحاباؤں کو جو ہے صحابہ بنایا، کہ جو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کے آگے لگاتے ہیں۔ تو ورنہ یہ لوگ بہت ہی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، بہت ہی دور جہالت کی آپ پڑھیے کہ کیا عرب میں دور جہالت میں کیا ہوتا تھا، تو اس سے نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہیرا بنایا ہے، ہیروز بنایا ہے، برائیوں میں سے نکال کے، مردودیت میں سے نکال کے، کہ اب ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں ان کے نام کے آگے، ولی بنایا ہے ان کو۔ تو بہرحال حضرت مصعب کو جو ہے جماعت کی بھی نماز لیڈ کرنی تھی۔ اب یہ جو 2 قبیلوں میں جو دشمنی تھی اوس اور خزراج کے، یہ بہت ہی گہری تھی، پر گہری دشمنی ہونے کے بعد بھی ان میں انٹر میرج ہوتی تھی، کہ جب شادیوں کے مسئلے آتے تھے تو سوسائٹی میں جو ہے نا انٹر ٹرائبل میرجز ہوتی تھیں آپس میں، کہ اوس کی لڑکی خزراج میں چلی گئی، خزراج کی لڑکی اوس میں چلی گئی، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپس میں رشتے بھی تھے، ان کے لڑتے بھی تھے، مارتے بھی تھے ایک دوسرے کو، اور رشتے بھی تھے، پر جب لڑائی ہوتی تو پھر یہ ہوتا تھا کہ رشتے دار کو نہیں مارے گا، سمجھ رہے ہیں تھوڑا مطلب یہ والا اینگل ہو جاتا تھا، یہ ہم دیکھیں گے بھی آگے۔ تو حضرت اسد جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے گھر میں حضرت مصعب رکے تھے، جن کے گھر میں، یہ فرسٹ کزن تھے، یہ خود خزراج قبیلے کے تھے حضرت اسد، پر یہ فرسٹ کزن تھے حضرت سعد ابن معاذ کے۔ ابھی یہ حضرت نہیں ہے اس وقت قصے میں، ابھی یہ صرف سعد ابن معاذ ہیں اس وقت قصے میں، آگے جا کے یہ بھی حضرت ہوں گے، پر اس وقت قصے میں یہ حضرت نہیں ہے، اس وقت جو قصہ چل رہا ہے جس پوائنٹ پہ، یہ بھی سمجھیے کافروں میں سے ہیں یا مشرکوں میں سے ہیں۔ تو حضرت سعد ابن معاذ جو ہیں یہ سردار تھے اوس قبیلے کے، پر ان میں کیا رشتہ ہے، حضرت اسد جو خزراج کے ہیں، اور یہ حضرت سعد بن معاذ جو اوس قبیلے کے جو سردار ہیں، یہ کزنز ہیں دونوں آپس میں۔ کزن کیسے کہ ان کی مائیں جو ہیں وہ بہنیں ہیں، حضرت اسد کی ماں اور حضرت سعد کی ماں جو ہیں بہنیں ہیں، مطلب خالہ زاد بھائی ہیں سمجھیے دونوں۔ تو حضرت سعد جو تھے اس وقت میں حضرت لگاؤں تو کبھی کنفیوز نہ ہوں آپ، کہ سعد جو تھے وہ اسلام کے بڑے خلاف تھے، کیونکہ یہ غصہ بھی اس بات پہ ہوئے تھے کہ ایک تو دو تین وجہیں تھیں ان کی، کہ ایک تو اسد جو ان کے خالہ زاد بھائی ہیں، بھلے دوسرے قبیلے کے ہیں، وہ جو ہیں ایمان میں آ چکے ہیں، تو ان کو ایمبیرسنگ لگتا تھا کہ یار میرا کزن جو ہے چلا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو یاد ہوگا آپ کو کہ مدینے سے جو ایک گروپ آیا تھا، اوس قبیلے کا ایک گروپ آیا تھا مکہ، میں نے کافی دن پہلے کور کیا تھا جب جنگ ہو رہی تھی اوس اور خزراج کے بیچ میں، تو مدد لینے آئے تھے قریش سے، ان کو ملی نہیں تھی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا میں تمہیں اس سے بہتر چیز دوں جو تم مانگنے آئے ہو، انہوں نے اسلام کا پیغام دیا تھا۔ تو ان میں ایک شخص تھے جس کو ہم نے کہا تھا کہ یثرب کے پہلے ایمان والے، جن کا اس وقت انتقال ایکچولی ہو چکا ہے جس وقت ہم سیرت میں، تو جو ایمان لے آئے تھے اس وقت اکیلے، ان کے اوپر مٹی بھی پھینکی تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو بس ان کے ہونٹوں پہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ بھی حضرت اسد کے جو ہیں کزن تھے، تو ان کو ایک تو خلاف کیوں تھے پہلے سے اسلام کی، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ میرے کزن جو ہے وہ بیوقوف بن گیا، وہ ایسا دیکھتے تھے کہ بیوقوف بن گیا جا کے میرا کزن، اور دوسرا کزن جو خالہ زاد بھائی ہے کہ فادر کی طرف کے جو کزن ہے وہ بھی بیوقوف بن گیا، اور یہ ماں کی طرف کا جو کزن ہے یہ بھی بیوقوف بن گیا، تو تھوڑا سا ان کے لیے ایمبیرسنگ بھی تھا دوسرے لوگوں کے سامنے کہ یار تمہارے کزنز جو ہیں
وہ نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو ایک دن جو ہے حضرت مصعب اور جو یہ باقی جو چھوٹے سے مسلم گروپ تھا مدینے میں یثرب میں، وہ ایک گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اوس قبیلے کی ٹیریٹری میں آتا تھا. جو گارڈن قبیلوں کی ٹیریٹری ہوتی تھی اس ٹیریٹری میں آتا تھا وہ. تو کیونکہ تھوڑے کچھ لوگ اوس کے بھی تھے اور کچھ زیادہ لوگ خزرات کے تھے، پر اوس کے بھی کچھ قبیلے والے تھے جو ایمان میں آ چکے تھے. تو انہوں نے دیکھا، سعد ابن معاذ نے دیکھا جو کہ اوس کے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے کہا اچھا ابھی ہمارے علاقے میں آ کے ایسی حرکتیں کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو تو روکنا پڑے گا، کچھ ان کو سبق سکھانا پڑے گا. پر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا کزن بھی بیٹھا ہوا ہے، خالہ زاد بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو میں جاؤں گا تو ذرا صحیح نہیں رہے گا، رشتہ دار ہے، ورنہ تو میں ہی جا کے ان کی کھٹیا کھڑی کروں. تو انہوں نے کہا کہ میرا جانا صحیح نہیں ہوگا. ان کے جو رائٹ ہینڈ مین تھے اسید، ان کا نام اسید تھا، تو ان کو جو ہے بولا کہ بھائی دیکھو میں خود نہیں کر سکتا، رشتہ داری ان کو سمجھایا، تم جا کے ان کو بھگاؤ یہاں سے، کہ ہمارے کمزور بھائیوں کو یہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. اور جب وہ کمزور کہہ رہے ہیں تو مطلب حضرت ایاس کو جو کہ گزر چکے ہیں پہلے جو ایمان والے تھے، میں بھی ان کو ریفر کر کے کہہ رہے تھے یہ کہ کمزور بھائیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یا اور بھی لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے حضرت ایاس گزر چکے جو وہ بنے تھے. تو انہوں نے کہا اور ان کو بھگا کے ہی آنا، چھٹی لگا کے آنا، ان کو ہمارے دھمکی دے کے آنا کہ ہمارے قبیلے ہمارے علاقے میں دکھ نہ جائیں دوبارہ. تو جو اسید تھے انہوں نے اپنا بھالا لیا اور ان کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے، جیسے وہ بیٹھے ہوئے ان کے منہ پہ بھالا گاڑ کے کھڑے ہو گئے ان کے اوپر، اور بڑے برے برے طریقے سے، بڑے غصے میں، بڑے جلال میں کہہ لیجیے، انہوں نے جو ہے ان کو برا بھلا کہہ کے کہا کہ کیوں آئے ہو تم دونوں یہاں پہ، اور ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، اور یہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اپنی زندگیاں اگر پیاری، مطلب سیدھے موت کی دھمکی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی انہوں نے. اب وہ اتنی بدتمیزی سے غصے میں بول رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. حضرت مصعب یہ امپریشنیبل تو تھے، سمارٹ، مطلب کہ کوئی انہیں دیکھے تو امپریس ہو، ایسے تھے. وہ جو تھا اسید جو تھے وہ باقی مدینے والوں کو، یثرب والوں کو ہی دیکھ کے بول رہے تھے، خزراج والوں کو دیکھ کے بول رہے تھے بیسیکلی. تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جینٹلی، بڑے پیار سے انہیں دیکھا. یہ نہیں کہ یہ مردود ہے، یہ یوں ہے، یہ فلانا ہے، بے شک ہیں، اس سے انکار نہیں ہے جو ایسا کر رہا ہے، پر یہی تو مردودیت ختم کرتے ہیں نا آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی. جو ایمان والا ہے وہ یہی مردودیت ختم کرتا ہے، یہی مردودیت ختم کرتا ہے. اگر آپ کو یہ مردودیت ختم کرنی نہیں آتی تو کون سی سنتوں پہ چلنا ہے بھائی، کون سی سنتوں پہ چلنا ہے؟ اگر یہ مردودیت ختم کرنی نہیں آتی کہ دشمن کو اگر دوست بنانا نہیں آتا تو کون سی سنتوں پہ چلنا ہے؟ سب سے بڑی سنتیں تو ہم نے چھوڑ رکھی ہیں پھر، کہ دشمن کو دوست بنانا، عمر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنانا، کہ مردودیت کو مٹانے والے اور مردودوں کو اولیاء اللہ بنانے والے، یہ سنت کیوں چھوڑ دیے بھائی، یہ سنت کیوں چھوڑ دیے؟ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماہر ہیں اس میں. تو جو صحابہ بنتا تھا، جو کلوز صحابہ بنتا تھا، وہ اس چیز میں ماہر ہو جاتا تھا کہ مردود کو کیسے ولی بنائے، کہ ہے مردود اور آگے جا کے ہسٹری میں اس کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے، کہ جاہل سے عالم کیسے بنائے. تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے اور بڑی جینٹلی پیش آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس بیٹھ کیوں نہیں جاتے اور سنتے کیوں نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سورہ طٰہٰ آ چکی تھی. سورہ طٰہٰ میں کیا سکھایا تھا؟ فرعون سے بھی جاؤ اور نرمی سے پیش آؤ، فرعون تک سے، جو کہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. اب سوال تو یہی نہیں کہ یہ اسید فرعون ہے. قرآن پڑھنے والا، تدبر کرنے والا تو یہی بولتا ہے کیا یہ فرعون ہے؟ کیا اس نے میرے بیوی بچوں کو غلام بنا رکھا ہے؟ کیا 6 بار اس نے پیدا ہوئے میرے بچوں کو مارا ہے؟ اگر نہیں مارا، اگر مارا بھی ہے، اس سے بھی قرآن کہتا ہے کہ فرعون سے جاؤ، نرمی سے پیش آؤ. سورہ 20 آیت 44، چیپٹر 20 ورس 44. تو اسید جیسے لوگوں سے کیسے نرمی سے پیش نہ آیا جائے؟ تو حضرت مصعب بڑے جینٹلی پیش آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ الرحمن کے سرونٹ ہیں، ہمبل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے، سنیے ہماری بات، اگر آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں لگتی تو ٹھیک ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں کہ آپ ہٹیے یا ہم ہٹتے ہیں، جو بھی ہے آگے بات کریں گے. تو انہوں نے کہا یہ بات آپ نے صحیح کہی. مطلب ایک آدمی کو ہٹ کر یہ بات کہ یار میں تو غصے میں بول رہا ہوں، انہوں نے کتنے پیار سے اسمائل کرتے ہوئے
اسمائل جو ہے وہ دشمن کو ایک دم ٹھنڈا کر دیتی ہے، غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اگر جینٹل جینوین اسمائل ہو. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے بات صحیح کری ہے، ٹھیک ہے میں بیٹھ کے سنتا ہوں. ان کو بہت امپریس، بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں میرا امپریس ہوا کہ جس طریقے سے بولا انہوں نے مجھے، اور جس طریقے کی ان کی اپیرنس تھی، بالکل کول تھے، دھمکیاں نہیں دی مجھے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے دور جہالت میں، ایک آدمی دھمکی دیتا ہے، وہ اپنے قبیلے کی دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے تو ہمیں جان سے مارے گا، ہم بھی دیکھیں گے تیرے آگے 10 اولادوں کو ہم مارتے چلے جائیں گے. لوگ تو ایسی باتیں کرتے تھے دور جہالت میں. انہوں نے یہ سب نہیں کیا، انہوں نے بات سنی ہے بیٹھ کے. تو وہ بیٹھ گئے. اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قرآن پڑھ کے سنانے لگے. دعوت بالقرآن یہ اصلی چیز ہے، یہ نہیں لاجک. لاجک بھی امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لاجک کا اپنی مقام نہیں ہے، پر دعوت بالقرآن اصلی چیز ہے. تو جب انہوں نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا سکھایا، سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت دی ہوگی، ان کو نظر آئی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینے کے لوگ امپریس کس بات سے ہوئے ہیں، کہ پہلے 6 لوگ آئے اور پھر 12 لوگ آئے. تو انہوں نے آف کورس اسٹڈی کری ہوگی کہ کیا بات کری تم نے، کون سا پہلو رکھا، کس بات سے لوگ زیادہ امپریس ہوئے. تو وہی نصیحت دے کے بھیجی ہوگی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہوں نے اسی حساب سے جو ہے بات کری لوگوں سے، اور جو سمجھاتے چلے گئے قرآن. اور الرحمن کون ہے، یہ سورج کو چمکانے والا سب کے اوپر کون ہے، یہ بارش اوس اور خزراج کے اوپر برسانے والا، دونوں دشمنوں کے اوپر برسانے والا کون ہے، اور تم کو بنانے والا، ہم کو بنانے والا کون ہے. جب انہوں نے میسج دیا تو لوگوں کو شکل پہ نظر آئی ہے کہ حضرت اسید جو ہیں، جو کہ مسلمانوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں کچھ منٹ پہلے، وہ اب ولی اللہ ہونے کی طرف مڑ چکی ہیں. ہم ہوتے تو ہم تو کہتے ہیں ابے ہمارا رائٹ ہے، ہمارا یوں ہے، اور تو کون، اور تو مردود، ہم تو یہ سب شروع ہو جاتے. ہمیں یہ حکمتیں نہیں ہیں، نہ یہ سکھائی جا رہی ہیں. ہمیں یہ حکمت ہے کہ جینٹلنس کتنی بڑی چیز ہے. جینٹلنس سے تو ہمیں دور کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو، دشمنوں کو جو ہے سختی نظر آئے تمہارے اندر. اب یہ دشمنی تھے نا، پر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ دشمن جو قرآن کہتا ہے کہ دشمنوں کو سختی نظر آئے تمہارے اندر، وہ کس کانٹیکسٹ میں اور کب ہے. یہ نہیں ہے کہ جی چلتے پھرتے جو ہیں آپ کو جو بھی ملتا ہے نان مسلم آپ اس کو سختی دکھا کے آ جاؤ. وہ تو آپ کی بے وقوفی ہے، آپ کی مس انٹرپریٹیشن ہے وہ قرآن کی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابیوں کی مس انٹرپریٹیشن نہیں ہے. تو وہ جنگ کے معاملے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو سختی نظر آئے، یا جو بالکل ہی فتنے پہ اترے ہیں ان کو سختی نظر آئے، سافٹ نہ لگو تم انہیں. پر اس کانٹیکس میں نہیں ہے وہ بات، دعوت کے کانٹیکس میں نہیں ہے وہ بات. بہرحال تو جب بات ختم کری حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بس انہوں نے ایک بات بولی، ایک سینٹنس بولا، اب یہ بتاؤ تمہارے دین میں داخل کیسے ہوتے ہیں. یہ سینٹنس نکلا ان کے منہ سے، اب یہ بتاؤ تمہارے دین میں داخل کیسے ہوتے ہیں. سوچئے کہ جو بھالا گاڑ کے آیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. ایسی آئے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تلوار لے کے مار دوں گا. اور جب قرآن ان کے کانوں میں پڑا اور پریکٹس اپنی بہن بہنوئی کی، حضرت فاطمہ اور حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی جب پریکٹس اور ان کا جینٹلنس جب ان کے سامنے آیا تو کتنے ٹچ ہو گئے وہ، کہ بس انہوں نے بھی یہی بولا تھا کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کے پاس جاؤں اور اس دین میں داخل ہو جاؤں. ان کے بھی زبان پہ یہی آیا تھا، حضرت اسید کی زبان پہ بھی یہی آیا. اب یہ اسید نہیں ہے، اب یہ کون ہے؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب ان کا نام آئے گا تو میں کیا بولوں گا؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو ہے انہوں نے کہا صحابیوں نے کہ آپ وضو کریے اور اپنے کپڑے صاف کریے، اور جو ہے یہ سجدہ کریے یا نماز پڑھیے. تو وہاں پہ اسی گارڈن میں ایک کنواں تھا، وہ وہیں پہ انہوں نے فٹافٹ اپنا وضو وغیرہ کرا، اپنے کپڑے وپڑے صاف کرے، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور انہوں نے ان کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے کہا، نماز وغیرہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو میرے پیچھے ہے، بیسیکلی مجھے جس نے بھیجا ہے. کون؟ حضرت سعد جو ہیں، ابھی حضرت نہیں ہے وہ، بھلے میں حضرت کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہیں ویسے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، بٹ اگر سیرت کے حساب سے اگر میں کرونولوجیکلی چلوں تو ابھی اس وقت سیرت میں جو پوائنٹ پہ ہیں وہ ابھی حضرت نہیں ہے. وہ اس سیرت کے پوائنٹ میں، اس قصے کے اس پوائنٹ پہ، ورنہ تو اللہ ان سے راضی ہے بے شک. حضرت سعد ابن معاذ جو ہیں، انہوں نے کہا میرے پیچھے ایک آدمی ہے، اگر وہ تمہیں فالو کر گیا نا تو پھر اس قبیلے کا ہر ایک آدمی آپ کے پیچھے چل پڑے گا.
اور میں واپس جا کے اب میں اس آدمی کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس، اس آدمی کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس۔ تو یہ جو ہے یہ بول کے کہ اب میں اس آدمی کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس، یہ اٹھے اور سعد کے پاس واپس گئے، حضرت سعد کے پاس واپس گئے۔ تو آج جو ہے ہم یہیں تک رکھیں گے اور آگے دیکھیں گے اب یثرب میں، مدینے میں کل دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اور دروازے آگے کیسے کھلتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے بات کری اس میں ہم نے دیکھا کہ مدینے میں جو دروازہ کھلا ہے، یثرب میں جو دروازہ کھلا ہے، وہ کیسے کھلا کہ 6 لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، انہوں نے اسلام سمجھایا۔ وہ لوگ تھے جو جنگ سے اور دشمنی سے پریشان تھے اور اس کو بہت برا سمجھتے تھے کہ بڑے جاہل لوگ ہیں جی ہمارے قبیلے کے بڑے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، بس لڑنے کی باتیں کرا لو، نفرت کی، حسد کی، خون خرابے کی باتیں کروا لو، ان کو دوستی کرنی نہیں آتی ان لوگوں کو۔ پریشان تھے صحابی اور چھوڑ دیا تھا انہوں نے اپنے لوگوں کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو انہوں نے کہا یہ کتنا سمجھدار آدمی ہے، یہ تو بس پیغمبر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ محبت خدا ہو تو محبت کا ہی ہوگا بھائی، پیغمبر ہو تو محبت رحمت للعالمین ہی ہوگا وہ، اور وہ سکھا رہے رحم سب کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ صحیح کر دو گے ہمارے لوگوں کو۔ تو آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں جتایا ہوگا کہ جی وہ صحیح کرنا ہے اور دشمنی اچھی چیز ہے اور خون خرابہ ہے، نفرت اچھی چیز ہے۔ قرآن تو سکھاتا ہے سورہ فلق میں، بسم اللہ الرحمن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد اور نفرت تو جو ہے شر ہے سورہ فلق میں، اگر آپ دیکھیں تو یہی باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے، شر سے بچو، الرحمن کے اس میں آؤ پناہ میں، قل اعوذ برب الفلق میں آتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سورت اس موقع پہ آ چکا تھا، بٹ ٹیچنگز یہی تھیں شروع سے کہ الرحمن کی پناہ میں آؤ۔ حسد اور نفرت کی جو برائیاں ہیں یہ شر ہیں، شر سے بچو، شیطان تم سب کا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف سمجھیے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی صورت بھی آ چکی تھی اس ٹائم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہتے تھے۔ معراج میں یوسف علیہ السلام سے ملے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور معراج اور سورہ یوسف یہ بتاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بولا کہ میں اور میرے بھائی، ہمارے بیچ میں شیطان دشمنی لایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھاتے تھے کہ ہم سب جیسے یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو تھے اس کے بیچ میں شیطان دشمنی لایا، تو جیسے وہ ایک باپ کی اولاد تھے اور شیطان دشمنی لایا، ایسی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور شیطان ہمارے بیچ میں دشمنی لایا ہے۔ اور یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اس سے کوئی منہ نہیں پھیر سکتا۔ چاہے ہم آج بولیں کہ ہندو ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ایتھیسٹ ہوں یا کوئی ہوں، جو ایمان والے، جو واقعی میں ایمان والے، وہ بولتے ہیں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور ہمارے بیچ میں جو دشمنیاں ہیں نا وہ شیطان لایا ہے، آؤ اس کو ختم کیسے کریں، شیطان کو کیسے ہرائیں۔ جو واقعی میں جو ایمان پہ صرف ہے نہیں، جو سمجھا ہوا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، الرحمان کا بندہ ہونے کا تقاضا کیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس بات کو۔ اور جو دنیا میں کھویا ہوا ہے وہ نہیں سمجھتا، اس کو نظر ہی نہیں آتا، بھلے وہ بولے بھی کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پر یہ بات اس کے حلق تک جاتی ہے، اس کے دل تک نہیں جاتی۔ اور یہی پیشن گوئیوں میں بھی ہے کہ قیامت کے قریب قرآن لوگوں کے دل تک جائے گا، حلق تک جائے گا، دل تک نہیں جائے گا۔ تو ان باتوں کو اپنے دل تک اتاریے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ میسج جس کے دل میں اتر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ دشمنی کو ختم کرا دو گے، آپ لوگوں کو یونائٹ کرا دو گے۔ تو ہم نے دیکھا مدینے میں کیسے دروازہ کھلا اور دشمن بھی کیسے دوست بنے، اور وعدہ بھی کس بات پہ ہوا مدینے والوں سے۔ موٹا موٹا آج ہم نے یہ ساری باتیں دیکھی۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔